الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُرُ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ القصص کے یہ 5ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ پچھلے 4 رکوعات میں رب کائنات نے حضرت موسیٰ اور فرعون کے حوالے سے واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، یعنی ان کی پیدائش سے لے کر اور فرعون کے انجام تک۔ اور یہ واقعہ صرف اسی مقصد کے لیے تھا کہ قریش مکہ جن کے سامنے یہ آیات نازل کی جا رہی تھیں، انہیں اس بات کی طرف توجہ دلائی جائے کہ رب کائنات اپنے کام کو مکمل کرنے کے لیے ایسے ذرائع اختیار کرتا ہے جو لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، کس طرح سے ان کے دشمن کے گھر میں اللہ نے پرورش کر دیا اور ان کو کس طرح سے سرخرو کیا اور دشمن کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا اس بات کو کہ نشانیاں جو ہیں جو طلب کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نشانیاں تو ہم نے دیکھے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون تک بھی پہنچائیں، لیکن اس نے غور و فکر کرنے کی بجائے انہیں جادو قرار دیا، جھٹلا دیا۔ تو دیکھو پھر جھٹلانے کا انجام کیا ہوگا۔ لہذا تم یہ جو نشانیاں طلب کر رہے ہو ہمارے پیغمبر سے، ان نشانیوں کے آنے کے بعد اگر تم نے بھی جھٹلا دیا تو تمہارا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ تو کیا تم اس انجام کے لیے تیار ہو؟ تو یہ مختلف سبق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اب کچھ اور طرح سے نصیحتیں کی جا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے، کہ یہ جھٹلا رہے تھے کہ یہ پیغمبر نہیں ہے، کل تک تو ہمارے درمیان تھا اور اب یہ اچانک یکایک اس نے پیغمبری کا دعویٰ کر دیا۔ تو ان کو اس واقعے سے بھی توجہ دلائی گئی حضرت موسیٰ کے حوالے سے کہ انہیں کیا کوئی اعلان کیا تھا مجمع میں ان کی رسالت کا؟ وہ اپنے بچوں کو لے کر 8-10 سال گزار کے مدین سے واپس آ رہے تھے مصر کی طرف۔ اللہ نے طور کے دامن میں ان کو پکار لیا اور ایسی تجلی انہیں دکھائی، انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور اللہ نے ذمہ داری کا بوجھ ان پر ڈال دیا کہ جاؤ فرعون کی طرف اور ہمارا پیغام پہنچاؤ۔ یعنی اللہ جس طرح چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، نشانیاں بھی عطا کرتا ہے اور اپنے بندوں سے جس کو چاہتا ہے اس کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی علم نہیں تھا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دیں گے۔ یعنی غار حرا میں اچانک جب وہ فرشتہ جبرائیل نمودار ہو گئے تو آپ گھبرا گئے، آپ پر پہلی وحی کے نزول پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ پسینے سے شرابور ہو گئے اور گھر آئے اور یہی کہتے ہوئے کہ زملونی مجھے اڑا دو۔ اور جب آپ علیہ السلام کو کچھ آفاقہ ہوا تو وہ آپ کو لے کر اپنے عزیز ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں جو سابقہ کتابوں کے عالم تھے، اور انہوں نے آپ کو پہچان لیا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو پہلے پیغمبروں پر آتا تھا، اور اللہ تعالیٰ وہ وقت آپ پر دیکھے آئے گا
کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، اور آپ بڑے حیران ہوئے اس بات پر کہ میری قوم جو اتنی میری عزت کرتی ہے، صادق اور امین کہتی ہے، مجھے نکال دے گی، تو انہوں نے یہی فرمایا کہ ہاں سابقہ پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا آیا ہے۔ تو اب یہ باتیں آگے نصیحت کے طور پر آ رہی ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، اور بہت سی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد، بہت سی نسلوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی، یعنی پھر ایک نئے دور کا آغاز ہو اور لوگ ہدایت کو اپنانے والے ہوں۔ اور یہ جو کتاب تھی جو موسیٰ کو دی گئی تھی، فرمایا بصائر للناس، لوگوں کے لیے بصیرت کا سامان تھی یہ کتاب جو ان کو دی گئی تھی، وَہُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ ہدایت اور رحمت تھی انسانوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ اس سے نصیحت پکڑیں، صحیح راستہ اختیار کریں، غلط راستے کو چھوڑیں۔ یعنی اہل مکہ کو پھر باور کرایا جا رہا ہے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مغربی گوشے میں موجود نہیں تھے، اِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ، جب موسیٰ علیہ السلام کو احکامات دیے جا رہے تھے، یعنی جب تورات دی جا رہی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا ان کے رب نے، اور وہ جزیرہ نما سینا کے پہاڑ طور کے دامن میں موجود تھے، تو آپ تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نہ ہی آپ شاہدین میں شامل تھے۔ شاہدین سے مراد وہ 70 افراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام طور پر اپنے ساتھ لے کر گئے تھے تاکہ وہ گواہ ہوں اس کتاب کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی۔ اور وہ بڑا خوفناک منظر تھا جب ان سے وعدہ لیا گیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ ہم نے طور کو ان کے اوپر ایسے چھا دیا جیسے ابھی ان کے اوپر گر پڑے گا، اور ان سے کہا گیا کہ مضبوطی سے تھامو اس ہدایت کو جو تمہیں دی گئی ہے، اس کی پیروی کرنا۔ تو ان کی طرف اشارہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان شاہدین میں شامل نہیں تھے جب ہم نے کتاب عطا کی تھی موسیٰ کو۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، بلکہ اس کے بعد ہم نے بہت سی قوموں کو اٹھایا، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ، اور ان پر ایک زمانہ بیت گیا، یعنی کوئی 2000 سال گزر چکے تھے ان باتوں کو۔ اور یہ کہ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی آپ اہل مدین کے درمیان موجود تھے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام مدین گئے ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا، 8-10 سال انہوں نے وہاں گزارے، بیوی بچوں کو لے کر وہ واپس آ رہے تھے، تو آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے۔ اب دیکھیں یہ ساری باتیں اس پس منظر میں بیان کی جا رہی ہیں کہ لوگ، یہ جو مکہ کے لوگ ہیں آپ کو پیغمبر ماننے سے انکار کر رہے ہیں کہ یہ تو بس اپنی طرف سے گھڑ رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو آپ بیان کر رہے ہیں ان کے سامنے، آپ ان کے گواہ تو نہیں ہیں، آپ اس وقت موجود تو نہیں تھے، نہ طور کے دامن میں، نہ مدین میں، نہ شاہدین میں آپ شامل تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ وہاں ہماری آیتیں پڑھتے وہاں مدین میں، وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، بلکہ یہ سب کچھ بھیجنے والے ہم ہیں، یعنی ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ ساری باتیں بتلائی ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس طرح سے بیان کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی عینی شاہد بیان کرتا ہے، ورنہ آپ اس موقع کے گواہ نہیں ہیں، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اس لیے آپ کی رسالت برحق ہے، اور یہ ساری چیزیں اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے یہ سارے پیغامات پا رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ اِذْ نَادَيْنَا، اور نہ ہی آپ طور کے اس جانب موجود تھے جب ہم نے پکارا تھا موسیٰ کو، یعنی یہ پہلی مرتبہ پکارنے کا واقعہ ہے۔ وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، بلکہ یہ سب کچھ آپ کے رب کی رحمت کے عوض ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا، کہ آپ اس قوم کو باخبر کر رہے ہیں، ما آتاہم من نذیر من قبلک، کہ آپ سے پہلے یہاں کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا۔ آپ سے پہلے
جو پیغمبر عرب کی سرزمین میں آئے وہ حضرت اسماعیل اور حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور ان کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے سب عرب سے باہر تشریف لائے ہیں۔ تو اس قوم میں کوئی 2000 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، اور یہ سارے پیغمبر سب باہر تھے اور ان کی تعلیمات بہرحال یہاں پہنچتی رہی تھیں۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا آتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ اس قوم کو باخبر کریں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں، یہ عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ نہ کہہ سکیں فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، کہ ہمارے پروردگار اگر تو نے ہماری طرف بھی کوئی رسول بھیجا ہوتا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ، تو ہم تیری آیتوں کی پیروی کر لیتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم بھی مومنوں میں شامل ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کہ اہل عرب یہ نہ کہہ سکیں کہ اے پروردگار ہماری طرف تو نے کوئی پیغام پہنچانے والا بھیجا ہی نہیں، اگر تو بھیجتا تو ہم اس پر ایمان لاتے، تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، بس جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آ گیا، قالوا، تو کہنے لگے لولا اوتیہ مثل ما اوتیہ موسیٰ، کہ اس شخص کو ویسی نشانی کیوں نہیں دی گئی جیسے نشانی موسیٰ کو دی گئی تھی، یعنی ید بیضا اور وہ عصا، ایسی نشانی اس کو بھی دی جاتی تو پھر ہم اس پر ایمان لاتے۔ اولم یکفروا بما اوتیہ موسیٰ من قبل، تو اس سے پہلے موسیٰ کو جو نشانی دی گئی کیا اس کا انکار نہیں کیا تھا انہوں نے جو آپ کے لیے تقاضا کر رہے ہیں نشانیوں کا؟ وقالو، اور انہوں نے تو یہی وقالو سحران تظاہرا، اور کہنے لگے یہ تو دو جادو ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ دو جادو سے مراد تورات اور قرآن مجید، ان دونوں کے لیے کہا کہ یہ بھی جادو ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ وقالو، اور کہنے لگے انا بکل کافرون، ہم تو ان سب کا انکار کرنے والے ہیں۔ اب بتاؤ کیا تمہارا انجام ہوگا جب تمہارا یہ رویہ ہے؟ اسی طرح کی نصیحت آگے آیات میں بھی آئے گی۔ اہل مکہ کو خبردار کیا اور اس کے بعد آنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ سبق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرض المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔